اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں. یوں تو اللہ رب العزت کے ہر ایک چیز میں قدرت نمایاں ہے، کیونکہ آسمان کا بغیر پلر کے کھڑا ہو جانا. میں نے سمجھا کیوں نہ آج آپ کے سامنے ایک ایسی قدرت کو پیش کروں اللہ کی کہ اگر آپ سنیں تو آپ کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جاوے، اور اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے نہ روک سکیں خود کو. خبر ہی کچھ ایسی ہے کہ واقعتاً اگر دیکھنے والا دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جاوے گا، اگر سننے والا سنے تو اس کا دل خوش ہو جاوے گا. آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور اس خبر کو سن کر جائیں، اور واقعتاً یہ خبر سچی ہے، آپ اس خبر کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو میں اللہ رب العزت کے ایک فرمان بیان کروں گا، اس کے بعد وہ خبر آپ کے حوالے کروں گا. قرآن رب العزت پارہ نمبر 18 سورہ کا نام سورہ مؤمنون میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے بوند کے شکل میں ایسی جگہ ٹپکایا جو بڑا محفوظ ہے، یعنی مادر رحم جو بہت مضبوط ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دی، اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈی کی شکل دی، ہڈی کی شکل میں تبدیل کیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے ایسی اٹھان دی کہ پھر وہ ایک دوسری مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑی شان ہے اللہ کی، تو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے. یقین بالیقین اللہ رب العزت کی شان بڑی نرالی ہے. اللہ رب العزت اگر چاہے تو ذروں کو پہاڑ اور پہاڑ کو ذرہ بنا دیتا ہے. اب چلتے ہیں اس خبر کی طرف. مہاراشٹرا کے بلڈھانا ایک شہر ہے، وہاں پہ یہ معاملہ تب پیش آیا جب ایک خاتون جو ہے ضلع کے ہسپتال میں اپنا چیک اپ کرانے کے لیے حاملہ خاتون آئی. جب ڈاکٹروں نے ان کا سونوگرافی کیا، سونوگرافی کو دیکھ کر سارے کے سارے ڈاکٹرز حیران ہو گئے. کیا واقعتاً ایسا پاسبل ہے؟ اسے قدرت کا کرشمہ ہی کہا جا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ڈاکٹروں نے دیکھا کہ ماں کے پیٹ میں ایک 9 مہینے کا بچہ ہے اور اس بچے کے پیٹ میں بھی ایک بچہ ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہی ہے. ڈاکٹرز نے بھی جب یہ دیکھا تو سارے کے سارے ڈاکٹرز حیران ہو گئے. اسے جنین، اردو میں جنین کہتے ہیں، لیکن طبی اصطلاح میں، ڈاکٹرزوں کے اصطلاح میں اسے فیٹس ان فیٹو کہا جاتا ہے. یہ فیٹس ان فیٹو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح پیدا کیا کہ عورتیں ایک خاص عمر کے بعد اور اپنی جسمانی ساخت میں تبدیلی کے بعد اور ایک عمر کو پہنچ جانے کے بعد ہی بچہ جن سکتی ہیں. تاہم ماں کے پیٹ کے اندر، بچے کے پیٹ میں جنین کی نشو و نما، جنین کی بڑھتے اور جنین کی نشو و نما یعنی بناوٹ کو دیکھ کر ڈاکٹرز حیران و پریشان ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. طبی اصطلاح میں وہ حمل جس میں 9 ماہ کے بچے کے پیٹ میں دوسرا بچہ جو پروان چڑھتا ہے اسے کو جنین میں جنین، اور اگر انگلش میں کہا جائے تو فیٹس ان فیٹو کہا جاتا ہے. سرجن بھگوت بھوسامری جو اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، جن کے پاس یہ کیس آیا ہے، مہاراشٹر کے بلڈھانا شہر کے مشہور سرجنوں میں سے سرجن ہیں سرجن بھگوت بھوسامری. ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ بچوں میں ایک عام رجحان ہے اور اس میں ایک بچے کے پیٹ میں دوسرا بچہ پروان چڑھتا ہے. آگے سرجن بھگوت بھوسامری کہتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ پریگننٹ عورتوں میں ایک آدھ ایسا کیس پایا جا سکتا ہے، ایک آدھ ایسا کیس پایا جاتا ہے. بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس معاملے میں کی وجہ سے آگے کئی سارے مسائل کا اور کئی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آگے خود کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ ایسا معاملہ، یہ ایک ایسا کیس جو سامنے آیا ہے، یہ عام کیس نہیں ہے، اسے آدمی قدرت کا کرشمہ ہی کہہ سکتا ہے، یہ قدرتی ہی ہو سکتا ہے. ایسا پاسبل نہیں تھا، اس سے پہلے میرے جتنے بھی کیریئر میں ایسا کیس کبھی نہیں آیا تھا.
وہ کہتے ہیں کہ بچے کی ماں اور جو 9 مہینے کا بچہ ہے وہ اور جنین، یہ تینوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ابھی پوری دنیا کی نظر جو ہے ان پر پڑی ہوئی ہے کہ کیا معاملہ آتا ہے، کیا واقعتاً ایسے ٹیکنالوجی اس دنیا میں موجود ہو چکے ہیں کہ ان ٹیکنالوجی کے بدولت جو ہے بچے کو اور بچے کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یا بچے کی ماں کو آسانی کے ساتھ آپریشن کیا جاوے اور سب کی جان بچا لیا جائے، یہ تو دیکھنے کی بات ہوگی۔ لیکن واقعتاً ایسا معاملہ پیش آنا یہ واقعتاً اللہ رب العزت کی قدرتوں میں سے بڑی قدرتوں کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ قدرت کو اپنا مظاہرہ کرتا ہے، کبھی چاند گرہن کے ذریعے اللہ رب العزت اپنی قدرت کو دکھاتا ہے، کبھی سورج گرہن کے ذریعے قدرت کو دکھاتا ہے، اپنی قدرت کو دکھاتا ہے، اور کبھی اس طریقے واقعات کو رونما کرا کر کے دیکھو میری قدرت سے بڑی قدرت کسی کی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ پر کسی کی بھی ذرہ برابر بھی زور نہیں چلتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں تو آپ سبھی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سے ادبنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، دعا کی درخواست ہے۔